یہ کام بہت مشکل ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے پکے سنی بنتے ہیں، لیکن جب بات یہاں پر آ کر کے رکتی ہے تو اس میں وہ کمزور نظر آتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. کیا بتائیں بیٹا ہے، کیا بتائیں بھائی ہے، کیا بتائیں چچا ہے، کیا بتائیں بھتیجا ہے، چھوڑے کیسے، کس کی جنگ مول لیں. تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنے رشتوں کو بھی چھوڑ دے. یہ خوبی سب کے اندر نہیں ہوتی ہے. تاج الشریعہ اگر کہتے تھے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. یہ تاج الشریعہ صرف شعر ہی میں نہیں کہتے تھے، بلکہ تاج الشریعہ کی عملی زندگی بھی اسی کے مطابق تھی. چاہے گھر خاندان کا ہو یا باہر کا ہو، اگر ذرا بھی بدعقیدگی کا کچھ شائبہ نظر آیا، بلکہ بدعملی بھی اگر نظر آئی، تو تاج الشریعہ نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہہ دیا یہ جس مجلس میں رہے گا میں نہیں رہوں گا، اگر یہ میرے گھر پہ آئے تو میں اس کو باہر سے بھگا دوں گا، میرے دروازے پر اس کا قدم نہیں آنا چاہیے. چنانچہ تاج الشریعہ کے قرب میں رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں، نہ جانے کتنے علماء جو تاج الشریعہ سے بہت قریب تھے، مگر وہ بدعقیدوں کے ساتھ ہوئے تو تاج الشریعہ نے دودھ، جس طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکال کر کے باہر کیا جاتا ہے، تاج الشریعہ نے اسی طریقے سے ان کو اپنے سے جدا کر دیا. حتیٰ کہ خاندان کا اگر کوئی بدعقیدوں کے ساتھ جا کر کے ملا تو تاج الشریعہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا پیر ہے یا فقیر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے کہ میرا چچا ہے. پابندی لگا دی کہ وہ اس تقریب میں نہیں آ سکتا ہے جس میں میں رہوں گا، اور جہاں وہ جائے گا میں جا نہیں سکتا ہوں. یہ تقویٰ تھا تاج الشریعہ کا، جو رسول پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے مقبول ہو گیا کہ پوری دنیا آج ان کے اوپر اپنے دل کو نثار کرتی نظر آ رہی ہے. یہ مرتبہ سب کو نہیں ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ رتبہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. یاد رکھیے، جو سچے علماء ہیں، جو سچے پیر ہیں، جو سچے اساتذہ ہیں، ان کی پیروی احکام شرعیہ میں عام لوگوں پر لازم ہے. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ابھی جلد ہی، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نائب، میرے وارث، میرے بعد علماء ہیں جن کی ضرورت لوگوں کو اس دنیا میں بھی رہے گی اور جنت میں بھی رہے گی. لوگ علماء کے محتاج یہاں بھی رہیں گے اور جنت میں بھی رہیں گے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہاں تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ لوگ علماء کے محتاج رہیں گے، مسئلہ پوچھنا ہوگا تو علماء کے پاس ہی جائیں گے، مگر جنت میں ان کی کیا ضرورت رہے گی؟ وہاں کون سا مسئلہ ان سے پوچھنے کی نوبت آ جائے گی؟ وہاں کیسے ان کی ہم کو ضرورت ہوگی؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا تو اپنے کرم سے ہر جمعہ کو جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. ہر جمعہ کو لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. تو جب جمعہ کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو اب ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ تم مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو جنتیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مانگے، اللہ سے کیا مانگے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ فوراً علماء کے پاس جائیں گے، وہاں کہیں گے اللہ ہم سے فرماتا ہے کیا مانگے، آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم خدا سے کیا مانگے. تو جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے. اور کون علماء؟ ہم جیسے ایرو خیرو نتو خیرو نہیں، امام احمد رضا جیسے علماء، مفتی اعظم جیسے علماء، تاج الشریعہ جیسے علماء، کہ ہم یہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے، وہاں بھی ان کے محتاج رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور علماء میں جو متقی ہو جاتے ہیں، نہایت پرہیزگار ہو جاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون، قرآن فرماتا ہے اللہ کے ولی وہی ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جن کا تقوی جتنا اونچا ان کا رتبہ اتنا ہی اونچا. ہم لوگوں نے اپنے طور پر الگ معیار بنا لیا ہے.
کی ولایت کہتے کس کو ہیں؟ یہ لمبے لمبے بال اگر ہو گئے اور 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لیا، ہزارہ تسبیح گلے میں لٹکا لیا، نیلا پیلا کپڑا پہن لیا اور گانجا پھانک پیتے رہے بیٹھ کر کے مزار شریف کے باہر، تو سمجھتے بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ حضور سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ان بھنگیڑیوں کے حالات کا اپنے اشعار میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ان آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال